مستحبات نماز میں سے کچھ آپ کی خدمت میں ہم جو ہے آج عرض کریں گے. کچھ کل عرض کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں، کچھ انشاءاللہ آج عرض ہوں گے. کل ہم یہاں تک پہنچے کہ سورہ قل اللہ کی تلاوت کے بعد نماز میں ایک دو یا تین بار کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا کہنا مستحب ہے. تو یہ قنوت کے ساتھ اس کا واسطہ نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق قنوت کے ساتھ ہے. جس نے قنوت پڑھنا وہ کذالک اللہ ربی پڑھیں گے، جس نے نہیں پڑھنا وہ نہیں پڑھیں گے. تو ایسا نہیں ہے. پہلی رکعت میں بھی اگر آپ نے کہا قل اللہ پھر کذالک اللہ ربی مستحب ہے. تمام نمازوں کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ انا انزلنا اور دوسری رکعت میں سورہ قل اللہ کی تلاوت مستحب ہے. تمام نمازوں میں، یومیہ نمازوں میں، بلکہ دوسری نمازوں میں بھی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد انا انزلنا، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید قل اللہ مستحب ہے. مستحب ہے. تو بعض لوگ واجب سمجھتے ہیں، واجب نہیں ہے. یومیہ نمازوں میں یا مستحب نمازوں میں سورہ قل اللہ واجب نہیں ہے. آپ اگر چاہیں نہ پڑھیں. دوسری رکعت میں بھی سورہ انا انزلنا پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں، سورہ فلاح پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، سورہ کافرون پڑھیں، آپ کی مرضی. تو یہ قل اللہ کو بعض لوگ واجب سمجھ، اس حد تک لوگوں نے تلاوت کی ہے نماز میں واجب سمجھ. واجب نہیں. رکوع میں جانے سے پہلے جبکہ سیدھا کھڑا ہو تکبیر کہنا مستحب ہے. سیدھا کھڑا ہو اور بدن ساکن ہو تو یہ مستحب ہے کہ آپ وہاں پہ تکبیر پڑھیں اللہ اکبر. رکوع میں جانے سے پہلے آپ قیام کی حالت میں حمد سورہ آپ نے پڑھا یا آپ نے قنوت پڑھ لیا، اب اس کے بعد سیدھا کھڑا ہے، بدن ساکن ہے، اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع کی طرف جائیں. رکوع میں اپنے گھٹنوں کو پیچھے دھکیلے رکھنا اور پیٹھ کو ہموار رکھنا مستحب ہے. گھٹنوں کو پیچھے، گھٹنوں کو اس طرح نہ رکھیں، سیدھا کر پیچھے دھکیلیں گھٹنوں کو، اور جو ہے پیٹھ کو جو ہے ہموار کر کے جہاں تک ہو سکے ہموار رکھیں، مساوی لیول. رکوع میں گردن کو کھینچ کے پیٹھ کے برابر رکھیں، اس طرح نہ رکھیں، پیٹھ کے برابر رکھیں. اور جو ہے نگاہ دونوں پیروں کے درمیان میں ہو، یہ بھی مستحب ہے. یہ پہلے بھی عرض کیا. ذکر رکوع سے پہلے یا ذکر رکوع کے بعد صلوات پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. جب رکوع سے اٹھے بدن سیدھا ہو اور سکون کی حالت میں ہو تو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا مستحب ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد بدن سیدھا ساکن ہو تو اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا مستحب ہے. سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہنا مستحب ہے. سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہنا مستحب ہے. سجدے میں جاتے وقت مرد اپنی کوہنیوں کو زمین پہ رکھے اور عورت پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھیں. جب ہم لوگ سجدے میں جانا چاہتے ہیں، اوپر رکوع کے بعد جب تکبیر پڑھتے ہیں پھر آپ جاتے ہیں، تو مردوں کو چاہیے کہ پہلے اپنی ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھیں پھر گھٹنے رکھیں. عورتیں اس طرح بیٹھیں، پہلے گھٹنوں کو رکھیں پھر ہتھیلیوں کو رکھیں. مستحب ہے، واجب نہیں ہے. سجدے میں ناک کو سجدگاہ یا ایسی چیز پر رکھیں جس پر سجدہ صحیح ہو، مستحب ہے. خاک شفا ملے ایک سجدگاہ ناک کی برابر میں رکھیں تاکہ سجدے میں ناک بھی وہیں پر، یا کوئی لکڑی یا کوئی پتھر یا کوئی سنگمرمر کوئی ایسی چیز کہ جو ہیں جس پہ آپ اس پہ سجدہ صحیح ہو ہم سجدہ کر سکیں. سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر کان کے پاس قبلہ رخ رکھنا مستحب ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کے کان کے برابر رکھیں اور قبلے کی طرف رکھیں. سر تو ہے قبلے کی طرف، ہاتھوں کو بھی ادھر ادھر نہ رکھیں، بعض اس طرح رکھیں، اس طرح رکھیں، بعض اس طرح رکھیں، نہ رکھیں، سیدھا رکھیں قبلے کی طرف. مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے. اور سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر جو ہیں کان کے برابر قبلے کے. ہر سجدے کے بعد بیٹھ کر جب بدن ساکن ہو تو تکبیر کہنا مستحب ہے. ہر سجدے کے بعد سجدہ کیا، سجدے سے آپ اٹھ بیٹھے
اب اس کے بعد بدن جب ساکن ہو جائے پھر ایک تکبیر کہیں اللہ اکبر سجدے سے اٹھنے کے بعد. پہلے سجدے سے اٹھ بیٹھ کر جب بدن ساکن ہو تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا بھی مستحب ہے. ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. پہلا سجدہ انجام دیا آپ اٹھے. اب یہاں پہ کیا مستحب ہے؟ جب بدن ساکن ہو تکبیر کہیں، تکبیر کہہ دیا. اس کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا مستحب ہے. اب آپ بغیر تکبیر کے بھی کہہ سکتے ہیں. سجدے سے اٹھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن جب اٹھے جب بدن ساکن ہو. یہ استغفار مستحب واجب نہیں ہے. اگر آپ چاہیں اسے نہ پڑھیں، سجدے سے اٹھیں بدن ساکن واپس جائیں سجدے میں، نہ تکبیر کہیں نہ استغفار. اگر آپ چاہیں تکبیر بھی کہیں استغفار بھی کہیں، اگر چاہیں صرف تکبیر کہیں استغفار نہ کہیں، اگر آپ چاہیں صرف استغفار کہیں تکبیر نہ کہیں، آپ کی مرضی. یہ آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے. یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے انہیں اپنے ذہنوں میں رکھیں. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.